تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو، ہم تمام کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے اور دونوں جہاں کی خیر اور بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے۔ آج معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہم ایک ایسے معجزے کا ذکر کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ 4 مرتبہ ہوا۔ جی ہاں، اور آج دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑی ترقی کی طرف چلی جا رہی ہے، اور اگر میڈیکل سائنس کی اگر بات کی جائے تو آج ایسے انسٹرومنٹس اور ایسے اکوپمنٹس یہ میڈیکل کے پاس ہیں جو ہاسپٹلس میں یوز کیے جاتے ہیں، اور اس سے بندے کو بیماری سے نجات بھی ملتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج اتنے دنیا کے اندر لاکھوں سال گزر گئے۔ آج ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو انسان اپنی ترقی میں یہاں تک اب پہنچ چکا ہے کہ وہ انسان کے جسم کو کاٹ کر اس کی سرجری کرتا ہے۔ اب سرجری تو ظاہر ہے کہ الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک سرجری وہ ہوتی ہے کہ جسے اوپن ہارٹ سرجری بھی کہا جاتا تھا۔ اب اوپن ہارٹ سرجری بھی یہ بہت کم کی جاتی ہے، اور چونکہ جدید آلات کے اعتبار سے، نئے نئے انسٹرومنٹ کے اعتبار سے ڈاکٹرز اس کو نئے انداز پر اب ہارٹ سرجری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری بھی کی جاتی تھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ایک نہیں 4 مرتبہ۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور وہ دور کہ جہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اور کس نے کی تھی، کب کی تھی، کتنی مرتبہ ہوئی، تو وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ 4 مرتبہ اس کو کیا گیا تھا، اور اس وقت کیا اسٹیچز بھی لگائے گئے تھے، کس طرح کی یہ سرجری ہوئی تھی، آئیے ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکتوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارے جو اس پروگرام کا پیٹرن ہے، اس کے مطابق آج ہمارے مہمان نعت خواں ہیں طارق بھائی۔ طارق بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم ہے، اور آج ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ ماشاءاللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ علامہ جمیل قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام قبالہ بخشش سے زمیں والے کیا جانے رتبہ تمہارا، کیا بات! یہ انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ تمام ایف جی این کے ناظرین بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائے۔ آئیے مل جل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمیں والے کیا جانے رتبہ تمہارا، زمیں والے کیا جانے رتبہ
تمہارا ہے اونچا فلک سے، ہے اونچا فلک سے، پھریرا تمہارا ہے اونچا فلک سے، پھریرا تمہارا۔ رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، لکھا عرش پر نام والا تمہارا، لکھا عرش پر نام والا تمہارا، جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو، جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو، وہ دیکھے میری جان، وہ دیکھے میری جان، چہرہ تمہارا وہ دیکھے میری جان، چہرہ تمہارا۔ جمیل اب تو خوش ہو ندا آ رہی ہے، جمیل اب تو خوش ہو ندا آ رہی ہے، کہ مقبول ہے یہ، کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا، کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا۔ زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ طارق بھائی، واقعی یہ حقیقت ہے کہ زمیں والے کیا جانے رتبہ تمہارا، کہ اللہ پاک نے یقیناً اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر درجوں بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو اس کی تفسیر اگر پڑھی جائے نا تو پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ جو درج و بلندی اللہ پاک نے عطا کی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری، جی ہاں، جسے شق صدر کہتے ہیں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انور کو باہر نکال کر کیا کیا گیا تھا، یہ کام کس نے کیا ہے اور پہلی مرتبہ کب ہوا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی عمر میں ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ تھے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور آپ کا سینہ چیر دیا، اور سینہ چیر کر اس سے دل باہر نکالا، اور دل میں سے جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکال کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کے اندر یہ شیطان کا حصہ تھا۔ جی ہاں، سینہ چیرا جا رہا ہے اور دل کو نکالا گیا، اور دل کے اندر سے خون کے لوتھڑے کو نکالا گیا، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دل کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور سی کر دوبارہ اسی کی جگہ رکھ دیا۔ اب یہ جو منظر ہوا نا، بچپن کی عمر میں ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر بچے بھی تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی بچے تھے۔ تو اب اس منظر کو جب دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کو چیر دیا، دل باہر نکال دیا ہے، تو بچے ڈر گئے اور ڈر کر دوڑتے ہوئے حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے، اور پھر انہوں نے نا اپنی زبان میں، اپنے انداز میں کہا طارق بھائی
کہ چونکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ایک نارملی نام لیا جا رہا تھا جس طرح عام طور پر آپس میں لیا جاتا ہے. تو بچوں نے جا کر جو ہے نا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کی جان لے لی گئی ہے، کوئی شخص آیا آپ کا سینہ چیر دیا، دل نکال دیا. تو یوں اس طرح جو ہے نا وہ بچوں نے کہا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں یہ شق صدر کا پہلا واقعہ رونما ہوا تھا. تو جب وہ سارے کے سارے لوگ نہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ بدلا ہوا ہے، یعنی کہ رنگ مبارک میں کچھ تبدیلی آئی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ سینہ چاک کیا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر واپس دوبارہ دل کی جگہ پر اسی پلیس پر جو ہے نا واپس دل مبارک کو جو ہے نا رکھ دیا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر میں نے سلائی کے اسٹیچز کے نشان بھی دیکھا کرتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی جسے شق صدر کہا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا. اور پھر اس دور کے اندر کہ جہاں ٹیکنالوجی کچھ نہ ہو، اور اللہ پاک کی یہ شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اگر آج کسی کا دل باہر نکالنا ہو تو کتنی مشینیں لگانی پڑتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ الگ الگ پائپس اس کے لگتے ہیں اور دل سے جو ہے نا وہ خون ہو کر گزر رہا ہوتا ہے. لیکن اس دور میں کون سی ٹیکنالوجی؟ صحیح. پیارے آقا علیہ السلام کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو نکالا گیا، سینہ بھی چاک کیا جا رہا ہے، پھر دھویا بھی جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی، یہ رب کی شان ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور پھر میں آخری میں بھی جو ہے نا شق صدر سے اور کیا معلوم ہوتا ہے وہ آخری میں انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا کہ انبیاء کی شان کیا ہوتی ہے. اور یہ خاصیت ہے پیارے آقا علیہ السلام کی کہ اللہ پاک نے جو ہے نا آپ کو یہ اسپیشلٹی عطا فرمائی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں. اب رہی بات اس چیز کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا یہ واقعہ ہے نا. اچھا، اب سارے لوگ دوڑ کے آئے دیکھنے کے لیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کے بچپن کی عمر اور پھر وہ پیارا پیارا چہرہ، سبحان اللہ. جب انہوں نے دیکھا ہوگا نا تو وہ منظر کیسا تھا ہوگا. کیا بات. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر ہے نا، اللہ اللہ بچپنے کی وہ پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اگر آپ اس کو طرز میں سنا دیں تو کیا بات ہے. دل کشا دل ربا پیاری پیاری پھبن، خود پھبن نے بھی دیکھی نہ ایسی پھبن. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ جلوہ زیبا نظر آئے اور جس کو اللہ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہو. ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم اس دوسرے واقعے کی طرف بڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر والا یہ معاملہ دوسری مرتبہ کب ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میں 10 سال کی عمر کا تھا اور اس وقت میں صحرا میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سر پر 2 آدمیوں کو دیکھا. اب وہ 2 آدمی کون تھے؟ تو ایک حضرت جبرائیل اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ دونوں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. پیارے آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو ملاحظہ فرمایا. تو اب یہ دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے. ایک نے کہا کیا یہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہی ہیں. اور ان دونوں نے پیارے آقا فرماتے کہ مجھے پکڑ لیا اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا. اب دیکھیں یہاں سینے کی بات نہیں ہو رہی، پیارے آقا خود فرما رہے ہیں کہ میرے پیٹ کو چاک کیا گیا. اور اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سونے کے ایک تشت میں، ایک پلیٹ میں یا برتن سمجھ لیں، تو اس میں جو ہے نا وہ پانی لا رہے تھے، جبکہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے میرا وہ پیٹ کو جو ہے نا وہ صاف کیا، میرے پیٹ کو دھویا. اب یہ دونوں مقدس فرشتے نا، مقرب فرشتے ہیں،
اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار، اور ان دونوں کو جو ہے نا اس کام پر اللہ پاک نے مامور فرمایا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے پیٹ مبارک کو چاک کر کے جو ہے نا اس کو دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی، پھر اس میں سے ایک نے کہا کہ ان کا سینہ چاک کر دو، یعنی اوپن کیا جائے دوبارہ سینے کو۔ میں نے دیکھا کہ میرا سینہ چاک ہو چکا ہے لیکن مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، ابھی اوپن ہارٹ سرجری کی بات ہم کر رہے تھے، تو اس میں جو ہے نا بندے کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے، کوئی جو ہے نا ایسا آپریشن ہوتا ہے کہ جس میں انستھیشیا کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو سند کر دیا جاتا ہے، انستھیسسٹ آتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا بندہ یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا اس کو سند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تب اس کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اور پیارے آقا کا یہ معجزہ ہے کہ سینہ مبارکہ چاک ہو رہا ہے، پیٹ مبارک چاک ہو رہا ہے، لیکن خود پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا۔ مزید آگے سنیے FGN چینل کے ناظرین۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے کو آگے ارشاد فرمایا کہ اب اس فرشتے نے کہا کہ ان کا دل چیرو، ٹھیک ہے، اب یہ تیسری بات آ رہی ہے، اور کہا کہ دل چیرو اور اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو۔ میڈیکل نے بڑی ترقی کر لی لیکن کسی کے دل سے کینے کو نہیں نکالا جا سکتا ہے، حسد کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اچھا، جن کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے کیا وہ حسد نہیں کرتے؟ بغض نہیں ہوتا ان کے دل میں، کینہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ کیسی سرجری ہے کہ یہاں سے جو ہے نا باطنی چیزیں نکالی جا رہی ہے، کہ کینہ نکالا جا رہا ہے، حسد نکالا جا رہا ہے۔ پھر میرا دل جو ہے نا چیرا گیا، اس میں سے خون کے لوتھڑے جیسی چیز نکال کر پھینک دی گئی۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کے دل میں اب کچھ اور چیز ایڈ کی جا رہی ہے، کہا کہ ان کے دل میں اب شفقت اور رحمت داخل کر دو۔ تو دوسرے فرشتے نے میرے سینے میں چاندی جیسی کوئی چیز لائی اور میرے دل میں داخل کر دی، اور اپنے پاس سے کوئی پسی ہوئی چیز جیسے پاؤڈر وغیرہ ہوتا ہے نا اس طرح، تو پسی ہوئی چیز نکالی اور نکال کر اس پر چھڑک دی۔ پھر میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے دل میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت سما چکی تھی۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اگر آپ اس کو طرز میں سنا دیں، جو کلام ابھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کا ایک شعر ہے: بھرے اس میں اسرار علم میں دو عالم، کشادہ کیا حق نے سینہ تمہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھرے اس میں اسرار علم دو عالم، کشادہ کیا حق نے سینہ تمہارا، کشادہ کیا حق نے سینہ تمہارا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ کو سن کر بڑا مزہ آ رہا ہوگا کہ دو مرتبہ جو ہے نا پیارے آقا علیہ السلام کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، دل کو جو ہے نا چیرا گیا، اور پھر اس میں سے حسد، کینہ وغیرہ، یہ ایک بشری چیز ہے نا، یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور انسان کے دل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ برائیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے حبیب کو ان چیزوں سے محفوظ فرما رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پیارے آقا علیہ السلام کے قلب انور سے نکالی جا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب یقیناً بشر ہیں، یقیناً انسان ہیں، لیکن یہ افضل البشر ہیں۔ جی ہاں، ہماری طرح بشر نہیں ہیں، نہ ہم ان کی طرح ہیں، بالکل کیٹیگری الگ ہے۔ خیر، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے اس واقعے کی طرف کہ تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ کب چاک کیا گیا ہے، شق صدر والا معجزہ پھر کب ظاہر ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، طارق بھائی جی، یہ نا ایک بڑی پیاری روایت ہے، سبحان اللہ، اور پیارے آقا نے ایک موقع پر منت مانی تھی۔ آئے ہائے، آج بھی لوگ منت ماننے کے لیے جاتے ہیں نا، جی، اور اللہ کی بارگاہ میں منت مانی جاتی ہے، اور الگ الگ طریقے سے مانی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں منت کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی جو ولادت ہوئی نا وہ بھی منت ہی کے سبب ہوئی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس منت کو
پورا کیا گیا، یعنی اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اولاد کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ ایک واقعہ بڑا طویل ہے، چونکہ ابھی ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے، تو منت جو ماننا ہے نا وہ قرآن سے بھی ثابت، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک موقع پر میں نے منت مانی تھی، اور منت کیا مانی تھی سنیے، کہ پیارے آقا علیہ السلام نے منت مانی کہ 1 مہینے غار حرا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس غار میں اعتکاف کریں گے۔ جی ہاں، تو یہ منت پیارے آقا علیہ السلام نے مانی تھی۔ تو اسی دوران، اور پھر اتفاق یہ بھی تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی انسیڈنٹ جسے کہتے ہیں نا، تو اتفاق کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی تھا، اور پیارے آقا کا اعتکاف غار حرا میں ہو رہا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ تو اس دوران پیارے آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے کہ ایک رات آپ غار سے باہر تشریف لائے، اور باہر نکلے تو آپ کو آواز آئی السلام علیکہ۔ پیارے آقا نے یہ آواز سنی تو آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح فیل ہوا، آپ نے گمان فرمایا کہ شاید یہ کوئی جن ہے جو مجھے سلام کہہ رہا ہے۔ تو جلدی سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اس کیفیت میں جب دیکھا تو چادر اڑائی اور پوچھا کہ اے ابن عبداللہ، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہے نا، تو حضرت خدیجہ نے بڑے باادب ہو کر عرض کی کہ اے ابن عبداللہ کیا بات ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میں نے السلام علیکہ کی آواز سنی، اور میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ کوئی جن ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اے ابن عبداللہ، آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ پھر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دھوپ میں موجود ہے۔ ہاں، یعنی دھوپ سے مراد اب ظاہر ہے کہ دن کا عالم تھا یا دوپہر کا وقت تھا ہو اور سورج نکلا ہوا ہے، تو دھوپ میں کھڑے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے؟ تو ان کا ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو جو ہے نا ان کا مغرب میں ہے، یعنی ان کی جسامت کا عالم دیکھیں آپ، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ تو ایک بازو مشرق میں، ایک بازو مغرب میں۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیارے ناظرین کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے وہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دن انہوں نے بتایا تھا، جس وقت کا وعدہ کیا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی، وہ وقت پر جلدی حاضر نہیں ہو پائے۔ جب آپ نے یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ دونوں موجود ہیں، اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہی کی کیفیت یہ کہ ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، اب جب دو فرشتے آ گئے تو آسمان کے کنارے ہی بھر گئے ان دونوں سے، یعنی کہ ان دونوں کی جسامت بھی اتنی بڑی۔ اب پھر اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ہی رہے، وہ نیچے نہیں آئے، آسمان و زمین کے بیچ میں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا، پھر مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا، یعنی پھر اسٹیچز لگا کر جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ نے اپنے دل مبارک میں، اپنے قلب اطہر میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سنائی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی 5 آیتیں سنائی۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے تو وہ تمام کے تمام پتھر اور درخت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا کرتے تھے اور کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہ تو ہو گیا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کا استقبال کیا تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یعنی اب تک ہم نے سنا نا وہ کہہ رہی تھی اے ابن عبداللہ، لیکن جب یہاں پر جو ہے نا آپ کے قلب انور کو دھویا گیا یہ تیسری مرتبہ، تو حضرت خدیجہ نے بھی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو پیارے پیارے ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تیسری مرتبہ جو ہے نا وہ شق صدر ہوا. اب چوتھی مرتبہ کب ہوا؟ تو چوتھی مرتبہ جو ہے نا معراج کی رات جب اللہ پاک نے آسمانوں پر آپ کو بلایا، اس مکان سے لا مکان کی طرف جب آپ تشریف لے گئے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیم پاک میں آرام فرما رہے تھے کہ 3 فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کو اٹھا کر زمزم شریف کے کنویں کے پاس لے آئے. ان تینوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لے کر مبارک سینے تک جسم کو چاک کیا اور مبارک دل باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا. پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں ایمان اور ایک حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک برتن موجود تھا، اور اس برتن میں موجود علم و حکمت سے مبارک دل کو بھر کر سی دیا اور پھر سینے کو برابر کر دیا گیا. ابھی آج ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں نا تو ایک مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو دوسری مرتبہ ڈاکٹرز بھی ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کی جان باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، کہ 2 مرتبہ کیسے کریں. یہاں تو 4 مرتبہ ہو رہی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے درد بھی محسوس نہیں ہو رہا. اب آئیے اس کی مختصر جو ہے نا وہ حکمتیں میں آپ کو عرض کروں کہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن میں جو شق صدر کیا گیا، تو تاریخ میں اس کی وجہ یہ تھی کہ عموماً بچوں کا جو دل ہے نا وہ کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کا بچپن میں جو شق صدر ہوا، آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا اور اس کو صاف کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عام بچوں کی طرح پیارے آقا علیہ السلام ایک بشری تقاضے کے مطابق جو ہے نا وہ کھیل کود میں مصروف نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا. تو ظاہر ہے کہ جس کا مقصد جو ہے اس کو اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے سینہ مبارکہ کو چاک کروا کر آپ کے دل سے وہ چیزیں نکالی جو عموماً بچوں کے دل میں ہوتی ہے. دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، تو پیارے آقا علیہ السلام کو جوانی کے جو معاملات ہوتے ہیں ایک بشری تقاضے کے، وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے نا وہ پاک کیا گیا اور دل سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں نکالی گئی جو شیطانی وسوسے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، تو ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے اس وقت سورہ علق کی 5 آیتیں نازل فرمائی. اور قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پیارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر وہ طاقت ہے. تو پھر وہاں پر جو ہے نا آیات قرآنی کی تجلیات کو، اللہ پاک کے کلام کو برداشت کیا جا سکے، اس وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام کا جو ہے نا تیسری مرتبہ شق صدر ہوا. اور جب چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا تو پھر سب سے بڑھ کر جو ایک نعمت ملنے والی تھی کہ ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار ہے اور دل سے تصدیق بھی تو کرنی تھی نا. تو دل مبارک کو پھر یوں دھویا گیا، حتیم پاک کے اندر آب زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا اور یہ سارے معاملات ہوئے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا میں چاہوں گا کہ آپ ایک شعر بھی سنا دیں، اور ایک انوکھی بات انشاءاللہ عز و جل میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا ایک شعر وہ یاد آ رہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک سے یوں آواز آتی ہے، کشادہ کر دیا اللہ نے سینہ محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر اس کو آپ طرز میں سنا دیں. علم نشرح لک صدرک سے یوں آواز آتی ہے، علم نشرح لک صدرک سے یوں آواز آتی ہے، کشادہ کر دیا، کشادہ کر دیا اللہ نے سینہ محمد کا، کشادہ کر دیا اللہ نے سینہ محمد کا. اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، ابھی چونکہ ٹائم مکمل ہمارا ہو رہا ہے تو صرف 2 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں اس معجزے کے حوالے سے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں یہ اسپیشلٹی ہے.
اب تک اللہ پاک نے نہ کسی انسان کو یہ عطا فرمایا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، اور نہ قیامت تک یہ سعادت کسی کو عطا کی جائے گی کہ انسان کے ساتھ جو ہے نا اس کا ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ ابلیس ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے، نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی رسول کو ملی، یہ صرف ہمارے آقا کو ملی ہے، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمزاد پیارے آقا کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور آخری بات یہ طارق بھائی اور FGN چینل کے ناظرین کہ دل جو ہوتا ہے نا طارق بھائی، یہ روح کا گھر ہے، اور انسان کی روح کو اگر جسم سے نکال دیا جائے تو انسان جو ہے نا پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شق صدر والے معجزے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کو سینے سے نکالا جائے، آپ کی روح مبارکہ کو بھی اگر باہر نکالا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہی ہیں۔ جی ہاں، تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ کہا ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یقیناً حق کہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم نے شق صدر کے اس معجزے کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا، چونکہ شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، ہر چیز کھول کر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ پھر FGN چینل آپ کنٹینیو دیکھتے رہیے، بہت سی معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ اب ہمارے سلسلے کا یہاں پر وقت مکمل ہو گیا ہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے، علم دین خود بھی حاصل کیجئے، دوسروں کو بھی علم دین سکھاتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے قلب اطہر میں جو علم و انوار اللہ پاک نے داخل فرمائے ہیں اس کے چھینٹے اے کاش اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کے علم کی خیرات ہمیں عطا فرمائے، علم کی اور عمل کی سوغات ہمیں عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔